19-20 ہزار اکاؤنٹ وہ اس وقت بی ایل اے کی بولی بول رہے تھے، جو انڈیا کا میڈیا بول رہا تھا وہ ان کی سوشل میڈیا بول رہی تھی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آفیشیل اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں. 3 اکاؤنٹ آج خان کے بھی نکلے ہیں جو ان کے سن لینا ذرا مجھے انصار عباسی صاحب کی سن لینا. انصار عباسی صاحب کی رپورٹ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے. حیدر سعید جو ہے وہ ہمارا کوئی خالہ زاد بھائی نہیں ہے، وہ آپ کی پارٹی کا بندہ تھا. اور گولی کیوں چلائی، حقیقی آزادی کی کیمپین وہی چلا رہے تھے. اس کی ہسٹری ہے. اگر آپ بیچ میں مرمریں کریں گے تو بات نہیں ہو سکے گی. ذرا سن لینا. ٹھیک ہے، وہ ڈس اون کر چکے ہیں اس کو. ویسے نعیم حیدر ڈس اون تو یہ اب 19-20 ہزار اکاؤنٹ کو بھی کریں گے، لیکن اس کا ٹریک ریکارڈ آپ سارا چیک کر لیں. وہاں پہ آپ کو حقیقی آزادی کی بھی ملے گی اور فریڈم کی بھی ملے گی. وہ ساری چیزیں چلے ان کو اپنا نقطہ مکمل کر لیں، پھر آپ یہ دیں گے نہیں نا. ان کو پتا ہے ان کو دیں گے نہیں. اس کے بعد آپ بولیں گے نا، پھر میں بھی. نعیم حیدر پنجوتا نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب آپ دوسرے ملکوں میں مداخلت کریں گے تو پھر آپ کو اپنے ملکوں میں بھگتنا پڑے گا. This is what PTI endorse. And they were very much obviously standard with BLA, not with national security. یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ ہمیں نظر نہیں ہے. مجھے اس کا پرسنلی دکھ ہے. Being a comrade, being a democrat, being a political worker, مجھے اس کا دکھ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جائے. جہاں پر بات ہے اپنا موقف دینے کا، جو آج ان کا اپوزیشن لیڈر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یہی سٹیٹمنٹ اگر آپ جا کے نیشنل اسمبلی میں دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. اگر آپ خان صاحب سے ان کی ملاقات کرا دیتے تو کیا؟ خان صاحب کی جتنی ملاقاتیں ان کی ہم نے 1 سال میں کرائی ہے، عام اجلاس سے پہلے ایکسس دے دیتے تو میں آپ کو پھر بھی ڈیولپ ہو جاتی. اگر عمران خان کو پیرول پہ بھی نکال کے لے آتے، نتیجہ یہی نکلنا تھا جہاں پہ آج یہ کھڑے. چلے انہیں چھوڑے، آپ مجھے بتائیے مینگل صاحب اور جو باقی نیشنل جماعتیں وہ کیوں نہیں شامل ہیں؟ وہ بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں. میں بتاتا ہوں اب میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں نے لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کسی نئے آپریشن کا اعلان نہیں کیا. سو علی امین کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے، عمر ایوب لوگوں کو گمراہ نہ کرے. جے یو آئی نے جو کہا ہے اور جو اے این پی کے ایم ایل ولی خان نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. نئے آپریشن نہیں ہو رہا، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونے لگا ہے. دیٹس اٹ. اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. آپ نہیں آئے، آپ نے اپنے اتحادیوں کو بھی ڈچ کیا. مولانا صاحب جو آپ کہتے ہیں، ابھی وہ آپ کے اتحادی ہیں نہیں، ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اتحادی بننے. میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ کے اور مولانا کے بیچ میں دیواریں چین سے بھی بڑی دیوار کھڑی ہے، اور مولانا کبھی بھی آپ کے ساتھ. مینگل صاحب وغیرہ بتائیں نا، ان کو وہ نیشنلسٹ کیوں نہیں بیٹھے آپ کے ساتھ؟ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ کے اوپر. دیکھیں، یہ آج نہیں بیٹھے ہیں نا، کل بیٹھیں گے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے اب بھی یہ امید میری ہے، جتنا انہوں نے کیا نا، یہ غلط کیا ہے. یہ لوگ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. قومی سلامتی کے معاملات میں تحریک انصاف ارریلیونٹ ہو چکی. انہوں خود کو آپ کی ہر روز 50 پریس کانفرنس تحریک انصاف کے بارے میں ہوتی، کیسے ریلیونٹ ہے؟ آپ ان کو ریلیونٹ بنا دیتے ہیں. مصیبت کی جڑ ہی ساری یہی ہے. 2021 میں ٹیررسٹ کو کون لایا تھا؟ جو 5-7 ہزار خاندان تھے، فیملیز، جو آپ کو لایا تھا. جو آپ کی حکومت تھی نا، جو آپ کا پرائم منسٹر تھا، آپ کا چیف منسٹر تھا. آپ کے چیف منسٹر نے اپنی جان بخشی کے لیے 50 کروڑ روپے تاوان دیا تھا خیبر پختونخوا کے. آپ پوچھیں نا، آپ نے بھگتا بھی ہے، مانتے بھی نہیں ہے، کرتے بھی ہیں، مانتے بھی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ جتنا آپ کو ریلیونٹ ہونا چاہیے تھا، کہتے تو آپ بڑے ہیں کہ ہم پاپولر جماعت ہے، ہماری بڑی جماعت ہے، ہم بڑے یہ ہے، بڑا قد ہے. لیکن جب قومی سلامتی کی بات آتی ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں، میں سوال لے لیں، یہ کہتے ہیں آج کل یہ اپنا انڈیپینڈنٹ یہ فارمولا بناتے ہیں، افغانیوں کو نیشنلٹی دے دیں، ہم ڈائریکٹ جا کر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. آپ مذاکرات نہیں کر سکتے، آپ غیر نصابی گفتگو کر سکتے ہیں. آپ جائیے پیزا کھائیں، برگر کھائیں. ریلیونٹ والی بات تو کریں نا. دیکھیں جتنے بڑے عام سیاسی فیصلے، جو پالیسی ہے یہ نیشنل لیول پر بنے گی. یہ ان کی ہر نیشنل لیول پالیسی کے فیصلے کے اوپر آپ شامل نہیں ہیں، تو ان کے اندر نہ آپ کی سے ہے، نہ آپ کی ریلیونس ہے، نہ آپ کا کوئی لینا دینا. سارے میں ایک سپلیمنٹری کوشچن بھی پٹ اپ کر دیتا ہوں. اے پی ایس کا واقعہ جب ہوا تھا، جب 150 سے زائد بچے شہید ہو گئے تھے، ان سے پوچھے کہ آپ کا لیڈر پشاور کتنے دن بعد آیا تھا؟ آپ کی حکومت تھی. گزارش ہے جی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نیشنل کمیٹی کی جس میٹنگ کو بہت زیادہ سیریس لے رہی ہیں، کیا میاں نواز شریف اور محسن نقوی نے اس کو سیریس لیا؟ تو پھر آپ ہم سے کیا گلہ کر رہی ہیں؟ پہلے اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں. میاں نواز شریف کا وہاں پہ نہ آنا اور محسن نقوی کا وزیر داخلہ ہوتے ہوئے اور ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آئی ول ناٹ بائی
کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اختیار بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا، ان کا رابطہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. اور اگر وہ اتنے نان سیریس انٹیریئر منسٹر ہیں، دو لوگ اور بھی ہیں نا منسٹری میں، طلال چودھری ہیں، وہ خٹک صاحب ہیں، تو انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا نا. آپ وزیر دیکھیے بائی لا جو ہے نا وزیر ہی انچارج ہوتا ہے، وزیر مملکت کا کوئی ایسا رول نہیں ہوتا، وہ صرف ہے یہ ٹھیک بات ہے. انٹیریئر منسٹر فون نہیں اٹھا رہے ڈیفینس منسٹر کا، میں تو حیران ہوں یہ سن کر. ہاں، اور اتنی ڈس رے میں ہے یہ حکومت. آپ دیکھیں نا جو گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ اتنے ڈس رے میں ہیں کہ آپ کے دو وزراء جو موسٹ امپورٹنٹ وزراء ہیں ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. تو یہ الارمنگ سچویشن آپ دیکھیے کہ یہ ہم پہ فنگر پوائنٹنگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہے، اپنی کارکردگی اچھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 15-20 ہزار اکاؤنٹس میں سے نام لے کے ایک ان کا دوست ہے پی ٹی آئی میں نعیم، اس کا نام لگا دیا. باقی انہوں نے بات یہ ہے گوہر کی اسٹیٹمنٹ ان کو نہیں نظر آئی. عمران خان صاحب نے کنڈیم کیا جب جعفر ایکسپریس کے بعد پہلی میٹنگ پچھلے منگل کو ہوئی تو ان کے اکاؤنٹ سے کنڈمنیشن آئی. ہم نے کی، میرے اکاؤنٹ میں دیکھتے تو آپ کے اس دوست نے جناب سب سے پہلے بی ایل اے کی جو کاروائی ہے میں اس کی ابھی بھی مذمت کرتا ہوں کہ بلوچ روایتوں کے خلاف ٹی ٹی پی جو بات کرتی ہے کوئی انڈورس کر ہی نہیں سکتا. لیکن میرا سوال پھر وہ یہ ضرور ہوگا کہ آپ نے اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے فیلیئرز ہوتے ہیں تو ریسپانسبل جو ہیں ان کو کاؤنٹ فار کیا جاتا ہے، تمہاری یہاں وہ تو کیا نہیں گیا. اب یہاں پہ ڈاکٹر مالک صاحب وہ بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہے، یہ یو آئی بھی حق نہیں ہے. تو وہ تو کہہ رہے نہیں ہو رہا نا، کلیئرٹی دے. آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی والے دن ان کے بیانات اٹھا لیں، ایک دن پہلے اٹھا لیں اور اب اٹھا لیں. اب تو یہ امبیرسمنٹ ہے نا، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو دوبارہ کرنا ہے. آپ پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ابھی آپ نے پڑھ کے دکھائی ہے نا، پرائم منسٹر صاحب نے وہ اعلامیہ پڑھا ہے جس میں نہ کوئی انڈیا نہ افغانستان نہ کوئی ٹھوس لایا. پرائم منسٹر نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی، آپ ان کا اعلامیہ پڑھ لیجیے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد. اچھا، نیشنل ایکشن پلان اس وقت ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے انڈیا سے آپ کی کوئی فارن پالیسی ہوگی ڈیل کرنے کی، دشمن ملک ہے. افغانستان سے آپ کی فارن پالیسی کیا ہے؟ تو یہ وہاں جا کے سوال پوچھتے ہیں نا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کسی بھی ایونٹ کے اندر اپنی نیوسنس ویلیو جو اپوزیشن کی ہوتی ہے وہ برقرار ہے. یہ سارے سوال ہمارا ایک سٹانس ہے. ہمارا سٹانس یہ ہے کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کو کنسلٹ میں نہیں کرنے دینا پی ٹی آئی میں، باقی سارے آپ سمجھ لیجئے میسنجرز ہیں. اس میں فیصلہ سازی اور جو پی ٹی آئی کی ول ہے، پولیٹیکل ول ہے، وہ نظر آتی ہے. ویسے تو علی امین وہاں پہ تھے، علی امین نے اپنا پورا مقدمہ رکھا. یہ جو آپ ساری سوالات کہہ رہی ہیں علی امین نے وہاں پہ رکھے ہیں، ان کا کیا جواب آیا؟ جواب ہے نہیں. علی امین خان نے پوری طرح سے اپنی سپیچ جو کی وہاں پہ، مولانا صاحب نے بھی ایون کی، انہوں نے یہ سوالات رکھے ہیں، اس کے جوابات نہیں آئے ہیں.